السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی. میں ہوں سعد مصطفیٰ. مدثر سے جانیں گے کہ آج کل جو ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ریسنٹلی جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے ڈیفنس کے قریب، وہ ہم ان سے جانیں گے. دوسرا جو ایکسیڈنٹ آج میں نے وٹنس کیا مدثر بھائی، وہ یہ تھا کہ ایک بچہ نوجوان جو غفلت کا شکار تھا، نہ جانے کیا تھا، وہ ٹریول کر رہا تھا بائک پہ اور فارچون جو کار تھی وہ اس سے ٹکرائی اور جو بچہ ہے جاں بحق ہو گیا، اور خون جو ہے خون جو پھیلا ہوا تھا کینال پہ. تو یہ دو ڈسکس کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جتنے بھی یہ شہید ہو گئے، ہم تو ان کو شہید ہی کہیں گے، بے شک اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو جی یہ نہایت افسوس والی خبر ہے، جس میں ڈیفنس فیز 7 وائی بلاک کے میکڈونلڈ والا جو روڈ ہے، وہاں پر ایک بچہ 14 سال جس کی عمر تھی، وہ ایک کار کو اوور سپیڈ چلاتا ہوا آ رہا تھا، اور سامنے سے ایک فیملی کی گاڑی تھی جس کے اندر اس نے اپنی گاڑی ماری. اور ساتھ ساتھ آپ سپیڈ کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جس گاڑی کو اس نے ہٹ کیا وہ 35 فٹ دور جا کے جو ہے وہ رکی. جی ٹھیک ہے جی. اور 6 لوگ موقع پر ہی ایک ہی خاندان کے جہاں بحق ہو گئے. ہم سب سے پہلے تو ان کے دکھ میں، اس افسوس میں برابر کے شریک ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا ہم بھی مانگیں گے، اور پوری مسلم امہ سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ بھی ان کے حق میں درجات کی بلندی کی دعائے خیر کریں. تو اب آتے ہیں وجوہات کے اوپر. ساتھ ساتھ بغیر لائسنس ہمارے بھی گھروں کے بچے ہیں، بائکیں لے کے نکل جاتے ہیں، گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں. دیر از نو ٹریفک رولز اوبلیگیشنس. بالکل ویلنگ عام ہے، تماشے عام ہیں. اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹ اکر ہو رہے ہیں ڈیلی لائف میں، نہ جانے کتنے لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں. پھر جو ان کی جو فیملیز ان میں ٹینشن بڑھ جاتی ہیں. یہی کہہ سکتے ہیں کہ بس فیملی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچے کی ٹیمپرامنٹ کے حساب سے ان کو لائسنس دینا چاہیے. لائسنس وہ والا نہیں، لائسنس گاڑی چلانے کا. تو اکثر گھر میں بھی نہیں ہوتے تو بچے بائک لے کے نکل جاتے ہیں. میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، 2 منٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر 10 منٹ ہوتے ہیں، یا وہ کبھی بھی نہیں ہوتا. پھر جی بالکل ایسے، یا وہ 2 منٹ ایسے 2 منٹ ہوتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں قیامت کا انتظار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ساتھ صاحب، ہمارے ٹریفک رولز کی اتنی زیادہ وائلیشن کیوں ہوتی ہے؟ آپ نے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ کتنے سارے لوگ جو ہے وہ گرین لائٹ کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. نہ جانے ہمارے ملک میں شاید یہ اویئرنیس ہے کہ ریڈ لائٹ ہو تو آپ نے اشارہ کراس کرنا ہے. نہیں، اویئرنیس دیکھیں موٹر وے پہ بھی تو فالو کر لیتے ہیں، وہ ڈنڈا ان کو سیدھا کرے گا. سر باہر کے ملک میں جاتے ہیں پاکستانی، ٹھیک ہو وہاں جاتے پر جی بالکل ایسے وہاں بالکل اوبیڈینٹ ڈرائیورز کی طرح گاڑیاں بھی چلائیں گے، سارے رولز کو فالو بھی کریں گے. اب میں ساتھ ساتھ وہی ایک بات کر رہا تھا کہ کیا ہمارے ملک میں یہ بتایا گیا ہے کہ لال لائٹ ہو تو اشارہ کھل جاتا ہے؟ بس افسوس سے کہنا پڑتا ہے، یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی چیز. چلیں اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں. یہ تو روز دیکھنے آئے جی گا، یہ ساتھ تو ساتھ بدلیں گے نہیں. ایسے ہی ہے. اور میں اپنے بھی ایک کیونکہ اسپیسیفک ہم اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمارے اسپیشل پرسنز ہیں انہوں نے کیسے اوائڈ کرنے ہیں ان ایکسیڈنٹس، یہ ایکسیڈنٹ سے کیسے اپنی جانوں کو بچانا ہے. ساتھ ساتھ میرے قریب ہی ایک بچہ ہے جو کہ بلائنڈ ہے، اس کو بھی ایک اسی طرح اوور سپیڈ کار نے ہٹ کیا جو ایک لیڈی چلا رہی تھی، اور اس لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اس لیڈی نے نکل کے یہ کیا، حالانکہ وہ بڑے طاقتور انسان کی بہو تھی، اس نے 500 روپے کا نوٹ نکال کے اس بچے کے ہاتھ پہ رکھا اور خود وہاں سے فرار ہو گئی. 500؟ جی واٹ دا ہیل. آئی مین ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ جہالت کی انتہا ہے. جی. تو ساتھ صاحب آپ بھی ماشاءاللہ موبلٹی سکلز آپ کی بہت اچھی ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ سڑک پر واک کرتے ہیں. سر کیا بیسک رولز ہیں کہ آپ نے ٹریفک سے کس طرح بچ کے چلنا ہے؟ آپ نے آلویز فٹ پاتھ پہ چلنا ہے، آلویز اسٹیپ سلوپ کے ساتھ جو ہے آپ نے آہستہ آہستہ واک کرنی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو لائک آپ کے ساتھ گائیڈ ہونا ضروری ہے. یہاں تو گائیڈ ڈاگ نہیں ہوتا، ورنہ گائیڈ ڈاگ ہونا بہت ضروری ہے. تو مدثر اب یہ بات ہوتی رہے گی. اب مجھے یہ بتائیے، اسموگ جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور 4 چھٹیاں دی تھیں وہ بھی کم پڑ گئیں. جی بالکل ایسے ہے ساتھ صاحب. اور ہمارا جو پولیوشن انڈیکس ہے وہ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ 2-4 دنوں میں. ہم پھر نمبر 1 ہو گئے. بالکل نمبر 1 ہو گئے. کاش ہم کرکٹ میں، پولیٹیکل سینیریو میں، اکانومی میں کبھی نمبر 1 ہوتے، لیکن ہم ہمیشہ الٹی چیزوں میں نمبر 1 ہوتے ہیں، اور پھر ہم اپنی غلطی بھی نہیں مانگتے. بلیم گیم چلتی ہے.
بہت افسوس. اچھا صاحب ہمارے پورا پاکستان اتنا کراؤڈی ہے, اتنی ساری پبلک ٹرانسپورٹس ہیں ہمارے پاس, لیکن پھر بھی ہم اپنی ہی پرسنل گاڑیاں کیوں یوز کرتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹس کیوں نہیں یوز کرتے؟ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے جو یہ اسموگ ہے یہ کم بنے. ہم میں کار فوبیا ہے, ہر کسی کے پاس جو فوبیا ہے, ڈفرینٹ ٹائپس آف فوبیاز ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو برانڈ فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو اپنی گاڑی کا, کہ میں اپنی گاڑی جو ہے اڑاؤں, پالوشن کروں, اور جو ہے نا ڈسٹ اسموک اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. لیکن ہماری جو لوگ ہیں وہ نہیں سمجھتے, اور پھر وہ ہر چیز امریکہ پہ ڈال جاتے ہیں. تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ انرجیٹک رہنے کے لیے, فوکس رہنے کے لیے, پازیٹیو رہنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ آپ دوسرے کی بھی جو ہے وہ سوچیں, دوسرے کا بھی خیال رکھیں, اور تبھی آپ آگے بڑھیں گے جب آپ ان چیزوں پہ عمل کریں گے کہ سیف ڈرائیونگ کریں, سیکیور ڈرائیونگ کریں, سب سے پہلی بات. اور جب یوز ماسک, اور ماسک پھر سے لینا ضروری ہو گئے ہیں. تو جی بالکل ایسے ساتھ صاحب, اور آپ بلیو کریں کہ جب ہم باہر ایئر میں ہوتے ہیں, کھلی فضا میں, تو سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے, سانس ہی نہیں آتا, اتنا اسٹفنس ہو جاتی ہے, گلا چپکنا شروع کر دیتا ہے. وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا نا, گرینری کا جو فقدان ہے, جی ڈیفاسٹریشن ہے, جی. تو وہ بار بار کیا ڈسکس کرنا. اس کو ہم کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں, وہ اقبال نے ایک دفعہ کہا تھا, یہ نئی تہذیب کے ہیں گندے انڈے. برا شعر ہے, بس معذرت کے ساتھ سنانا پڑ رہا ہے. یہ نئی تہذیب کے ہیں گندے انڈے, اٹھا کر انہیں باہر گلی میں پھینک دیں. جی بالکل ایسے ہے ساتھ صاحب, اور میں بھی ایٹ دا لاسٹ یہی کہنا چاہوں گا ہمارے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ خوددارا نہ صرف اپنی جانوں کی حفاظت کریں, بلکہ آپ کے جو اپوزٹ جانیں ہوتی ہیں, جو آپ کے سامنے بھی لوگ ہیں, ان کی بھی جانوں کی حفاظت اسی طرح کریں جس طرح آپ اپنی جانوں کی کرتے ہیں. خدا کے لیے جینے دیں, اور جینے دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں. اور نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے مدثر شہزاد کو اور مجھے سعد مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.